دھیان رکھا کیجیے اگر وصل کرے تو کم کر دیا کیجیے. سفیر تھا نا کوئی چندہ مانگنے والا آیا تھا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کائنات میں جس ذات سے سب سے زیادہ پیار ہے اور جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو قائم کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا اور جن کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت کو سجایا گیا ہے اور جن کو صرف ایک خطے کا نہیں، ایک قوم کا نہیں، ایک رنگ کا نہیں، ایک نسل کا نہیں، صرف ایک عالم کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، سنو کہ میں خدا ہو کر، میں کائنات کا مالک ہو کر، میں شہنشاہ ہو کر، میں محمد الرسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں. تم بھی میرے نبی علیہ السلام کو سلام بھیجا کر. صلی اللہ علیہ وسلم. اس بابرکت مہینے میں اس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور اسی بابرکت مہینے میں وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. میرے والد مرحوم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر فتووں میں رہو گے تو صرف دنیاوی طور پر مسلمان نظر آؤ گے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے.
آج جمعہ کا مقدس دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور مجھے پتہ ہے بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے مولوی اس بات پر تقریر کر رہے ہیں کہ جشن عید المیلاد النبی حلال ہے، منانا ہے کہ نہیں منانا، کچھ وفات کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں ان سب سے کہ تم سب میں محمد الرسول اللہ کی باتیں کون کر رہا ہے؟ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ رسول اللہ بولتے کیسے تھے؟ رسول اللہ دیکھتے کیسے تھے؟ رسول اللہ کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ رسول اللہ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کے معاملات کیسے تھے؟ وہ کس انداز سے اپنے بھائیوں سے رہے؟ کس انداز سے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا؟ وہ کیا انداز تھا کہ ام المومنین کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا؟ وہ کیا انداز تھا کہ میدان جنگ میں آپ کائنات کے سب سے بہادر جرنیل نظر آئے؟ وہ کیا انداز تھا کہ آپ بلال کی جگہ چکی چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس کی تو بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار کوئی۔ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے کے تھے، دائی حلیمہ لے گئی اپنے ساتھ، اپنے قبیلے میں لے گئی۔ اب وہ خود بھی بوڑھی ہیں، ان کا شوہر بھی بوڑھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے لے گئیں۔ ان کی جو بیٹی ہے بڑی والی، ان کا نام ہے شیمہ۔ شیمہ روزانہ بکریاں چرانے جاتی ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رونق افروز ہو گئے تو شیمہ نے کہا اپنی والدہ سے کہ اماں، اگر تو بھائی محمد میرے ساتھ جائیں گے تو میں آج سے بکریاں چرانے جاؤں گی، اگر آپ بھائی محمد کو میرے ساتھ نہیں بھیجتی تو اب نہیں میں جانے کی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا آپ پہلے بھی ایک دن لے گئی تھیں، لیکن یہ تو بھائی بہت چھوٹے ہیں، ابھی گود میں ہیں، یہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیوں ان کو ساتھ میں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہے حضرت شیمہ، انہوں نے جو بات اپنی والدہ کو کہی ہے، دائی حلیمہ کو، وہ سننے والی بات ہے۔ کہنے لگی اماں جی آپ کو نہیں پتا، جس روز میں بھائی محمد کو گود میں لے کر جاتی ہوں نا، تو جب میں جنگل میں پہنچتی ہوں تو میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگتی، جہاں میں رہتی ہوں وہ وہیں پر گھاس چرتی ہیں، اور جب میں اپنی بکریوں کو لے کے کنویں پہ پہنچتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، میرے جانور آرام سے پانی پیتے ہیں۔ اور کہنے لگی اماں جی بس یہیں پر بس نہیں ہوتی، آپ یقین مانو میری بکریاں جلدی سے فارغ ہو جاتی ہیں، اور میں جس درخت کے نیچے بھائی محمد کو گود میں لے کے بیٹھتی ہوں نا، کہتی ہوں یہ اتنے پیارے ہیں کہ میں بھی ان کا چہرہ تکتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی بیٹھ کے محمد رسول اللہ کا چہرہ تکتی رہتی ہیں، میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سے ایک جگہ قبیلہ بنو سعد کے کچھ لوگ لڑ پڑے، پکڑ لیے سارے ہی، جب قید کر لیے گئے تو قبیلے کے سردار نے گاؤں میں چندہ شروع کیا، ابھی فدیہ دینا ہے، پیسے دے کے چھڑوا لائیں گے۔ تو حضرت شیمہ کے دروازے پر جب سردار پہنچا، پوچھا کس بات کے پیسے اکٹھے کرتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارے جو لوگ تھے، نوجوان تھے، وہ مدینہ منورہ کی جو فوج ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کے لوگوں سے لڑ پڑے، وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑوانا ہے، جرمانہ ادا کرنا ہے۔ شیمہ کہنے لگی پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ، وہ تمہیں نہیں پتا وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں میں ان کی بہن ہوں۔ اس سردار کو یقین ہی نہیں ہوا، محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ صحیح کہتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خیمہ زن تھے، حضرت شیمہ جب پہنچی ہیں، دربار رسالت تک کون ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے؟ باہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت شیمہ نے ایک نیزے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا خبردار اپنے نیزے پیچھے اٹھاؤ، میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ نیزے ہٹ گئے، آنکھیں جھک گئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 20 سال بڑی تھی. کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو پہچانا، اپنی رحمت والی چادر بچھائی، فرمایا یہاں بیٹھو. بہت بوڑھی ہو گئی تھی. پوچھا کس لیے آئی ہو؟ کہنے لگے بھائی میرے قبیلے کے جوانوں کو پکڑ لیا، ان کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں. اب امام بخاری کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کام میں صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کرتے تھے، لیکن جس دن بہن آئی محمد رسول اللہ نے فرمایا ان کے قیدیوں کو چھوڑا جائے، ان کو ساز و سامان دیا جائے، ان کو سواریاں دیا جائے، اور بہت سارا مال منگوا کے اپنی بہن کو دیا. اور پھر پوچھا شیما تم بہت بوڑھی ہو گئی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ رہو، میں تمہاری خدمت کروں، میرے گھر میں اب تمہارا گزارا ہو، باقی زندگی اگر تم میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو میرا گھر اپنی بہن کے لیے حاضر ہے. یہ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جب بہنیں آ جائیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے. جب بہنیں آ جائیں پھر دوسروں سے مشورے نہیں ہوا کرتے کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جب بہن آ جائے تمہارے گھر پر، جس نے اپنی بہن کی عزت کی اس نے محمد رسول اللہ کی سنت ادا کی ہے، جس نے اپنی بہن کو گھر سے جھولی بھر کے بھیجا اس نے محمد رسول اللہ کی سنت ادا کی ہے. مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دائی حلیمہ آ گئی مسجد نبوی کے دروازے پر. صحابہ کرام جانتے نہیں کہ بوڑھی عورت کون ہے، سادہ لباس ہے، سادہ کپڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی. رسول اللہ نے ممبر چھوڑا اور دوڑتے ہوئے پہنچے، جا کے اپنی ماں سے ملے اور آواز دی، فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ. بلال کو بلایا، فرمایا دیکھو میری ماں آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے. اور پھر اپنی رحمت والی چادر بچھائی، اپنی ماں کو اس پہ بٹھایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے آپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی. کیوں؟ محمد رسول اللہ تو وہ ہیں جن تک آج تک لوگ اپنی فریادیں ہی لینے آتے ہیں. کسی نے یہ تھوڑی پوچھا آج تک کہ آپ کیسے ہیں، یہ ماں ہی پوچھ سکتی ہے. تبھی تو فرمایا کہ اگر میں مصلی پر چلا جاؤں اور میری ماں زندہ ہوتی، اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور بلال اقامت کہہ چکے ہوتے اور میں پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور دروازے سے میری ماں مجھے آواز دیتی کہ اے محمد، فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے، ایک غلام رو رہا ہے اور چکی چلا رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میرا مالک مجھے مارتا ہے اور روزانہ میرے سے یہ گیہوں پسواتا ہے. فرمایا میں تیری مدد کروں؟ غلام نے حیرت سے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا. رسول اللہ گھر گئے، دودھ لائے ایک گرم پیالہ بھر کے اور کھجوریں لے کے آئے. اس غلام کو دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی. فرمایا ایسا اچھا نہیں ہے کہ رات کا پہلا پہر ہے، تو آرام کر لے، میں تیری جگہ چکی چلا دوں. غلام آرام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلاتے ہیں. دنیا کو بتانے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے. اگر کوئی کالا ہے، اگر کوئی غریب ہے، کوئی مظلوم ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے. اور اس غلام کو اتنا بڑا درجہ دیا. ایک دن فرمایا بلال ادھر آ، اور تو کرتا کیا ہے؟ جب میں معراج پہ گیا، میں جنت میں گیا تو مجھے اپنے آگے آگے تیرے پیروں کی آہٹ سنائی دی. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جس اونٹ پر میں سوار ہوں گا اور جنت میں جاؤں گا اس اونٹ کی مہار تم نے پکڑی ہوئی ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج میں آپ کو نصیحتیں کرنے نہیں بیٹھا ہوں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں. جس کو اس میں سے نصیحت نکالنی ہے نکال لے، جس کے دل کو اللہ نے منور کیا ہے.
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، کہ جب مجھے اچھی خاصی ہوش آ گئی تو میں نے ایک دن سوچا انس کیا اچھا نہ ہو کہ اس ذات سے ایک آدھی چپت پڑ جائے، کیا اچھا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ڈانٹ بھی پڑے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں یار کسی دن تو ڈانٹ دیں، میں کہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار کھائی ہے، میں کل کو لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے ان کی ڈانٹ والی محبت بھی دیکھی ہے۔ کہنے لگے میں روز سوچتا تھا کیا کرے گا انس، کیسے ڈانٹ پڑے گی، ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا ہے، وہ یہ ناراض ہی نہیں ہوتے کسی سے۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں، آپ بکھائیں بھی امام بخاری کو، رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں، گھر کیونکہ چھوٹا ہے کبھی مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، کبھی صحابہ میں بانٹ دیتے ہیں مہمانوں کو۔ ایک مہمان آیا کہنے لگا نہیں میں تو آپ ہی کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خدمت کی کہ گھر والوں کا بھی سارا کھانا وہ مہمان اکیلا ہی کھا گیا۔ رات کو جہاں ٹھہرایا اسے گھر کے جس حصے میں تو اس کو اتنی حاجت ہوئی کہ اس نے وہیں پر پیشاب کر دیا گھر میں ہی۔ اب جب ہو گیا تو بڑا شرمندہ ہوا، رات کے پہلے پہری تو اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایسا کام کرایا، اب ان کو پتہ لگے گا، صحابہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں تو بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہوگی، مارنے کی بات ہو رہی ہوگی، بھی کیا کر کے گیا ہے۔ کہنے لگا میں واپس اپنے گاؤں چلتا ہوں، لیکن اچانک خیال آیا کہ سونے کی جو مہنگی انگوٹھی ہے وہ تو بستر پہ ہی رہ گئی، رات کو اتار کے رکھی۔ مجبوراً اس انگوٹھی کے لیے واپس آنا پڑا تو دیکھتا ہے کہ آ کے کہ مسجد نبوی میں تو کوئی شور نہیں، کوئی بھیڑ نہیں اکٹھی ہوئی۔ اس کمرے میں گیا جہاں آرام کر رہے ہیں، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزہ لے کے پانی بہا رہے ہیں نجاست پہ کہ پاک ہو جائے یہ جگہ۔ تھا بڑا موٹا تازہ، بڑا شرمندہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے پوچھا اچھا لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، کیا اب آپ پاک ہو چکے ہیں، نہا دھو کے آ گئے ہیں، اب اطمینان ہے آپ کو؟ ساڈے تا جے نماز چ موبائل وج جائے نا کسی دا تے جڑے پکے نمازی ہے نا پکے، انہاں تو جان چھڑانی مشکل ہو جاندی ہے۔ کہتے ہیں معاف کیسے کر دیں اس کو؟ اگر موبائل بج جائے آج کی تاریخ میں کسی کا نماز میں، جو پکے نمازی ہے نا، لمبی لمبی داڑیاں، اچے پجامے ہیں جنہاں دے، ناراض نہ ہو مجھ سے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، انہاں تو جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے اگلے بجا کیسے یہ بتا۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مشکیزہ لے کے پانی بہا رہے ہیں، تو اس بندے کو بھی بڑے اطمینان سے پوچھا کہ اب ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ موٹا تازہ آدمی تھا بڑا، کہنے لگا سونیا میں موٹا تازہ بندہ، میرا دماغ بھی موٹا ہے، آدمی بھی موٹا تازہ ہوں اور میرا دماغ بھی موٹا ہی ہے، اتنی عقل نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے اور آپ کے معاملے کو دیکھ کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کائنات میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا کہہ کے واپس چلا گیا، مسلمان نہیں ہوا، اپنے قبیلے میں گیا، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور میں قبیلے والے سو رہے ہو، مدینے میں دنیا کی سحر ہو رہی، اور قبیلے والے تم اندھیرے میں چلے گئے، مدینے میں جنت لٹ رہی ہے، 500 لوگوں کو لے کر دوسرے دن حاضر ہوا کہ محمد رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں گا، میرا پورا قبیلہ بھی اسلام قبول کرے گا۔ تو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، کہنے لگے کہ میں سوچا کس دن غصہ دلواؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اکثر جب مہمان آتے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت انس کی ڈیوٹی ہوتی تھی بھی مہمانوں کو کچھ دینا ہے۔ اچانک باہر کے ملک سے مہمان آئے، آس پاس کی جو ریاستیں تھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس مہمانوں کے لیے ناشتہ لاؤ۔ مسجد نبوی کے قریب ہی بازار تھا اس دور میں، تو
وہ بازار چلے گئے، راستے میں دل میں خیال آیا کہ انس آج موقع مل گیا ہے مار کھانے کا بھائی، آج موقع، آج کل بھی تو ایسے ملازم ہیں نا، اگلے نے نوکری چھوڑنی ہوگی تو آپ کام بھی نہیں کریں گے، آپ ہی تنگ ہو کے کر دے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ آج موقع مل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غصہ دلواؤں گا، میرے ایک دو پڑیں گی، کرنا کیا ہے کہ بس مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کا سامان لے کے جانا ہی نہیں ہے، ناشتہ لے کے ہی نہیں جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیں گے، جب زیادہ وقت گزر جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ غصہ آئے گا کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ نہیں ابھی تک آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے نیچے اپنا جو بھی کپڑا تھیلا تھا لے کے بیٹھ گیا، اور مسجد نبوی کی طرف سے جو راستہ آتا تھا اسے دیکھنے لگا، کافی وقت گزر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ مہمانوں کو ناشتہ نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار برہمی ہو گئی ہوگی کہ انس کہاں چلا گیا، ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں لے کے آیا۔ فرمایا جب بہت دیر گزر گئی تو میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں جس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو جب اچانک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے، ابو بکر کو بھیج دیتے، ابو ہریرہ کو بھیجتے، جاؤ انس نو لب کے لے آؤ، کتنے گیا؟ فرمایا انس سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں اور چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار ہیں، تو میں نے کہا لے بھی انس کام بن گیا، اب آتے ہی تیرے دو پڑیں گی کہ تو کہاں تھا اتنی دیر سے، سامان کیوں نہیں لے کے آیا؟ انس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوئے تو اچانک مجھ پہ ہی نگاہ پڑ گئی اور بڑی تیزی سے میرے طرف آئے، میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے انس اس یادگار لمحے کا جس کا تو نے پلان بنایا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انس کے قریب پہنچے، انہیں پکڑا، پوری طاقت سے اپنی چھاتی سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا میرے پترا تو کہاں چلا گیا؟ فرمایا ہم تو پریشان ہو گئے کہ انس کے چوٹ تو نہیں لگ گئی، انس گر تو نہیں گیا، انس کو کسی نے مارا تو نہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں رونے لگا کہ اتنا کریم رسول ہے کہ غلطی کے باوجود محمد رسول اللہ کے جو خیالات ہیں وہ امت کے لیے اس حالت میں بھی رحمت والے ہیں۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ناراضگی کا اظہار کروا سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی قریب میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے، دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ، اپنی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کون سی چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے قسمت کی بات سمجھتے ہوں، کیا پتا ہے تمہیں کہ رسول اللہ کون ہے؟ جس دن رات آئی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملنے جانا تھا معراج کی رات، جبرائیل لینے پہنچے، اللہ کو کہا یا اللہ محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، میں ان کو آواز دے کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یا اللہ ان کو ہلا دوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یا اللہ ان کے ہاتھ پیر لگا کے ہلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یا اللہ جی اٹھانا کیسے ہے؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ انہیں پتا ہو کہ جبرائیل جو ہے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں کیا بتا رسول اللہ؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رحمت والی چادر اتار کے دی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی چادر ہے، یہ بڑی عظمت والی چادر ہے، اور فرمایا نہیں نہیں تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، وہ فرمایا چپ ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ ہماری ہو یا دشمن کی ہو، فرمایا یہ میری چادر ہی اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھی جائے گی۔ اور پھر جب اس کے سر پہ چادر رکھی نا، جب اس کے سر پہ چادر رکھی تو وہ بیٹی رونے لگی، بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ سمجھ کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ سے بحث کروں گی، یہ سمجھ کے آئی تھی کہ سوالات کروں گی، رونے لگی، کہنے لگے ایسا کریم رسول ہے جو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتا ہے۔ اپنے بھائی کو جا کے کہا، حضرت عدی بن حاتم طائی کو، فرمایا عدی جا کے ملتے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں، وہ دلوں کے بادشاہ ہیں۔ عدی کہتے ہیں جس دن میں مسجد نبوی میں ملنے کے لیے آیا، اس بیچ میں درمیان میں ایک بات مولویوں کو کہتا چلوں ہوں، تو میں بہت کمتر آدمی کہ کئی بہت سارے علماء اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، تو میں بڑے ادب سے علماء کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری حیثیت سے، ہماری اوقات سے بڑی اونچی بات ہے بھائی۔ ان مسائل پہ بحثہ کرتے ہیں جو ہماری حیثیت کے مطابق ہو، یہ تو ہماری حیثیت سے بڑی اونچی بات ہے۔ اللہ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے بحث نہ کیا کریں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اپنا لب و لہجہ، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، تمہارا جسم کا سٹائل، صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا لب و لہجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی والا ہونا چاہیے، انکساری والا ہونا چاہیے، ان کے سامنے بالکل درمیانہ روی کے ساتھ بات کرنے والے ہونے چاہیے۔ تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں رات کو کہا تھا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں ولید مارا جائے گا۔ علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ بتانے والے آج کے مولوی کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عدی جب پہنچے مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اچھا عدی آ گئے ہو؟ عدی کہتے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے کیسے ہیں۔ ان کو لے کے جب باہر نکلنے لگے، میں اکثر اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کرتا تھا، تو میں اس بات پر تسلی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سنتیں ادا کرنے کا موقع دیا جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اپنی کہانی بڑی تفصیل سے سنانا چاہتے، آج کل لوگ سننا نہیں چاہتے۔ اور ایک پگلی عورت حضرت عدی ساتھ میں ہے، اور حاتم طائی کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، عدی ساتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ایک کملی عورت جو ہے بھاگتی ہوئی آئی، اس نے آ کے آواز دی یا رسول اللہ رک جائیں، میری بات سن کے جائیں۔ صحابہ نے پیچھے سے کان میں کہا یا رسول اللہ کملی ہے، سدری ہے، دماغ نہیں اس کا پورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کملی نے کیا کہا؟ کہتی تھوڑی دور میرے ساتھ چلو گے، وہاں بیٹھ کے ریت پہ بات کریں گے ہم تمہارے ساتھ۔ پڑھے امام بخاری کو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ وہ شخصیت زمین پر بیٹھی ہے جس کے لیے کائنات کا مالک سلام بھیجتا ہو، اور پھر اس نے اپنی باتیں کرنی شروع کی۔ اب کملے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی بات کا سرا ہی نہیں ہوتا، بس ایک طرف سے شروع ہو گئے، بس چلتے ہی رہیں گے۔ وہ اس کی گفتگو چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے سن رہے، توجہ کے ساتھ۔ بہت دیر تک اس نے سنائی، پھر کہنے لگے اچھا بس اب میری بات ختم ہو گئی، آپ کو بھی جانا ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا، مجھے لوگوں نے کہا مدینہ منورہ میں ایک ریاست بن گئی، مدینہ منورہ میں ایک مسلمانوں نے اپنی سلطنت بنا لی، اس کے ایک بادشاہ ہیں۔ کہتا مجھے تو لگتا نہیں، یہ تو دلوں کے بادشاہ ہیں، یہ ایک غریب کی اور ایسی عورت کی بات سن رہے ہیں جس کا اپنا دماغی توازن برقرار نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک کملی ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا یہ کملی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ ہمارے پاس کوئی کملہ آ جائے خدا کی قسم، ہم اس کی بات نہ سنیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ کوئی سدرا آ کے ہمیں کہے کہ 2 منٹ میری سن لو، ہم کہیں ہمارے پاس وقت نہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے تو جشن منا لیا عید میلاد النبی کا۔ وہ رسول اللہ جو ماں کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، پڑھیں امام بخاری کو اٹھا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تمام ماؤں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، ان کے لیے اپنی مقدس چادر زمین پر بچھائی اور ان کو بٹھایا، ان کی عزتیں کی، ان کی تکریم کی۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور غلام ہیں اور صحابی ہیں، لیکن جب بھی ملنے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں صحابی ہوں۔ اور فرمایا وہ اپنی جگہ ہو، میرے باپ کے بھائی تو
وہ الگ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج کو سمجھا ہے اور لوگوں کو موقع دیا ہے معافی کا۔ میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے اپنے دشمن کی گفتگو کی، میں نے کہا معاف کر دو، کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا کسی قیمت کے اوپر اس کو معاف کر دیا جائے۔ ایک غلام کو ایک صحابی مار رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ میں تھے، وہ صحابی رک گئے، فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، فرمایا اس کو معاف کرو۔ کہ یا رسول اللہ کب کب معاف کروں، یہ روز غلطی کرتا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کب تک معاف کروں، یہ روزانہ غلطی کرتا ہو۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اسے بتاؤ یہ اس وقت تک معاف کرے جب تک یہ اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے، جب تک یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کرتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت تقسیم کی بار بار امت کو سمجھایا ہے۔ مکے کے وہ ظالم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، وہ ظالم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈالی، وہ ظالم جنہوں نے بلال پر تشدد کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا، جس دن جنگ بدر کے بعد قیدی بنا لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہیں، قیدیوں کی رسیاں زیادہ کسی باندھی ہیں۔ بلال کہتے ہیں میں بڑا حیران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار باہر نکلتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ بلال ان کی تھوڑی رسیاں ڈھیلی کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا اور آ کے اس نے 3 باتیں کہیں۔ آج تو آپ کسی بزرگ کے پاس جو آج ہم نے بنائے ہوئے ہیں مولوی فوٹو کھنچوانے کے لیے، جن کو ہم مسافے میں 500 روپے دیتے ہیں، جن کا کام صرف جلسوں کے اندر چمک دمک دکھانا ہے، مسلمانوں کو کچھ ہو جائے، ملک کو کچھ ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے آگے کھیر کی کٹوری دیر سے پہنچ جائے تو ان کو غصہ آ جائے، اور بندہ کوئی جا کے اپنی بات کہہ لے تو وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جناب۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لوگ کیسی باتیں پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ آپ کو ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آیا، کہنے لگا سونیا میرا دل کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، دل بھی کہتا ہے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے 3 گناہ ایسے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر میں ان گناہوں کے سمیت مسلمان ہوتا ہوں تو پھر ہو نہیں سکتا۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات بتا، 3 کو چھوڑ، آپس سیٹلمنٹ نہ کر لیں آپس میں، جی تھوڑا سودا نہ کر لیں؟ فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہنا اچھا ایسا کر 1 گناہ چھوڑ دے۔ کہنے لگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 1 گناہ چھوڑ دوں، اسے بھی خوشی ہوئی کہ 1 چھوڑ کے باقی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ میں کون کون سے گناہ کرتے ہو 3؟ اس نے بڑی عاجزی سے شرمندگی سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک تو بری عورتوں کے پاس جاتا ہوں، دوسرا مجھے عادت ہے چوری کرنے کی، تیسرا میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ آج سے جھوٹ نہ بولنے کا آپ وعدہ کر لیں، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیں۔ مجھے یاد ہے میرے ابو جان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، ہم لوگ پاس میں بیٹھتے تھے، اگر کسی نے ٹوک دینا بیچ میں کسی مسئلے میں تو ابو نے ہم سے پوچھنا کہ یہ میرے پاس آیا ہے کہ تیرے پاس آیا ہے بھائی۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، یہ ان کی دعائیں ہیں کہ آج تک ہمارا خاندان اس پورے صوبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم ہے۔ حضرت کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت جی میں نماز تو پڑھ لوں گا پر وضو نہیں کر سکتا۔ جنہیں کول مولوی بیٹھے تھے تیری نماز نہیں ہونی، نکل باہر۔ حضرت نے پوچھا میرے پاس آیا تمہارے پاس آیا؟ فرمایا اچھا تو ایسا کر، تو وضو نہیں نہ کر سکتا، تو آ جا میرے ساتھ کھڑا ہو، کوئی بات نہیں۔ 3 نمازوں میں کھڑا ہوا، چوتھی میں خود وضو کرنے لگا، کہتے یار مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ سارے وضو کرتے ہیں۔ حضرت نے پھر سب کو بٹھایا، فرمایا اگر میں اس کو بھگا دیتا تو؟
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بندہ آیا، ایک شرط پر معاملہ طے ہو گیا، فرمایا بس تم نے آج سے جھوٹ نہیں بولنا، پڑھو کلمہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ اور خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں کلمہ پڑھنے کے باہر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلا جب مسجد نبوی سے، تو کہتا ہے جب تھوڑی دور گیا تو ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی ملی۔ پرانے دور میں اکثر سواریوں سے سامان گر جاتا تھا، کہنا میرا کام تھا کہ اٹھا لینا، کہنا آج جب میں یہ اٹھانے لگا تو میرے دل نے کہا کہ بھائی ابھی رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ چوری نہیں کرنی اور جھوٹ نہیں بولنا، کہ جس کی گری ہے، لوگ پوچھنے آیا کرتے تھے بار بار بازار میں کہ ہمارا فلاں چیز گر گیا کس کے پاس، کہتا اب جس کی گری ہے جب وہ پوچھنے آئے گا تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، وعدے کا پکا تھا نا۔ اگر میں نے کہا ہاں میں نے اٹھائی ہے تو سارے لوگوں کو بتاتا میرے کہا یہ قبیلے کا سردار چور ہے بھائی۔ تو کہنے لگا مسجد نبوی سے نکلتے ہی ایک فرلانگ میں پہلے دوسرا گناہ تو ساتھ میں ہی چھٹ گیا۔ کہ شام کا جب وقت ہوا تو میں اس عورت کے گھر گیا جس کے ساتھ گناہ کرتا تھا، کہتا ابھی اندر گیا ہی تو مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھا مجھے آج پتہ لگا کہ تو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان تو گناہ کرتے نہیں۔ اس بات میں مجھے یاد آیا، اکثر پنچایتوں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہندو سے کہتے ہیں کہ یار تو مسلمان ہے دیکھ جھوٹ نہ بول۔ یہ اتنا طاقتور دین ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کی رگوں میں کلمہ اتار دیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور غیر مسلم قومیں اس بات کو مانتی ہیں۔ اس فاحشہ عورت نے اسے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ تو مسلمان ہو گیا، مسلمان تو یہ والا گناہ کرتے نہیں ہیں۔ وہاں سے واپس الٹے پاؤں آیا، مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتا، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ایک نکڑ میں بیٹھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، فرمایا میں اس ذات کو دیکھ رہا ہوں جس کی ایک نظر انسانوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، ارے اس کریم رسول نے مجھ سے ایک برائی چھڑوانے کا وعدہ لیا اور پھر مجھے مکمل پاک کر کے واپس اپنی مسجد میں بلا لیا، اللہ کریم نے ان کو انسانوں کا محسن بنا کر بھیجا ہے۔ باتیں آج اپنی بتانے کی نہیں ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ تو کیوں نہ محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے یہ پتہ لگا لیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے پتہ لگ جائے۔ فتووں میں پڑے رہو گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے، اگر رسول اللہ کی سیرت پڑھو گے اسلام پتہ لگے گا، رسول اللہ سے محبت ہوگی، اور یاد رکھو جس نے رسول اللہ سے عشق کر لیا، اللہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ شعر نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ فرمایا جب تیرا مرضی ہو، جب تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے گا نا، اپنی قسمت بدلوا لینا، ہم قلم چلا دیں گے دوبارہ۔ فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، ہم قسمت تبدیل کر دیں گے، ہم راستے تبدیل کر دیں گے، ہم تمہاری پسماندگی سے نکال کے تمہیں عروج پر پہنچا دیں گے، تمہاری غربت مٹا کے تمہیں بادشاہی دے دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی غلامی کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسلام کا نام لے کے دھوکہ نہیں دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نعوذ باللہ کسی کو تانا نہیں دینا، مسجدوں میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رواداری کو قائم رکھنا ہے، ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مدد کرنی، اور پھر جب کوئی مانگنے والا آ جائے، سونے رسول نے فرمایا تھا عائشہ، فرمایا جی یا رسول اللہ
کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تب بھی کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہ لوٹائیں۔ میرے ابا جو حضور کو لوگ اکثر کہا کرتے تھے، ہمارے کئی ساتھی کہا کرتے تھے کہ وہ مولانا صاحب بار بار منگن آندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، اللہ نے ہمیں دینے والوں میں شامل کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہمیں اپنے کردار سے رسول اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے پہنچانا ہے، اپنی آواز سے نہیں پہنچانا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی خواہش نہیں کہ دنیا کہے کہ کس طریقے سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ اس بات کی خواہش ہے کہ ہمارا لب و لہجہ، ہماری آنکھوں کی شرم و حیا، ہماری ایمانداری، ہماری دیانتداری، دوسرے کی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی ہماری طرف سے کی جانے والی عزت، غریب اور مظلوم کو دیا جانے ہمارا دیے جانے والا ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو میں تو اس جھگڑے میں کبھی نہیں پڑتا ہوں کہ کون سا جشن منانا ہے کون سا نہیں منانا، کیونکہ مجھے اتنی بات پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھیں پسند ہیں جو ان کے حکم کے مطابق جھکی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو غریب کو مدد کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3-4 لوگ